السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذی لم یقم منہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، رواہ البخاری۔ محترم حاضرین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی گئی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، آپ کی وفات سے 5 دن پہلے جب آپ کو شدید بخار ہوا، آپ اپنی چادر اپنے چہرے میں ڈالتے اور کبھی اپنے چہرے سے ہٹا دیتے۔ آمین۔ ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا کہ آپ لوگ مجھے 7 کنویں کا پانی 7 مشکیزے میں ڈال کر کے لاؤ اور میرے جسم کے اوپر بہا دو، تاکہ مجھے کچھ آرام ملے، کچھ افاقہ ملے اور میں تمہیں کچھ وصیتیں کر سکوں۔ صحابہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ جب آپ کو کچھ آرام ملا، کچھ افاقہ ہوا، تو آپ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور اس موقع پر صحابہ کرام کو چند باتوں کی وصیتیں کی، چند باتیں بتلائیں۔ آپ نے کہا کہ جو میری زندگی میں جس کا میں نے حق لیا ہے، وہ آج کے دن اپنا حق مانگ لے، میں اس کو واپس دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے 3 درہم آپ کی طرف سے ملنے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ آپ اس کے 3 درہم لوٹا دیں۔ اسی مجلس میں آپ نے جو نصیحتیں کی تھی، جو وصیتیں کی تھیں، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی، اللہ کے نبی نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصارہ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو مسجد بنا لیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا تھا، اس لیے ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب آپ نے اس آخری وقت میں، جب آپ کو شدید بخار تھا، مرض الموت میں تھے، اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، اور ایسی حالت میں آپ بار بار یہ نصیحت کر رہے تھے کہ یہودیوں پر، نصارہ پر لعنت ہو۔ آپ کا بار بار اپنی موت کے کچھ ایام پہلے ان لوگوں پر لعنت بھیجنا اور اس کی وجہ بیان کرنا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قبر پرستی سے ڈرایا ہے، قبر پرستی سے منع کیا ہے، قبروں کی پوجا کرنے سے منع کیا ہے، قبروں کی عبادت کرنے سے منع کیا ہے۔ دیکھیے
قبر پرستی یہ ایک ایسا راستہ ہے جس سے ایک انسان آسانی کے ساتھ شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، شرک میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے اس کو بند کر رہے ہیں آپ اپنی آخری ایام میں، کہ تم اپنے انبیاء کی یا پھر اپنے بڑوں کی قبروں کو مسجد اور عبادت گاہ نہ بنا لینا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اے پروردگارا، میری امت میری قبر کو کبھی سجدگاہ نہ بنا پائے۔ اللہم لا تجعل قبری وطنا، اے اللہ تو میری قبر کو بت پرستی کا مرکز بنانے سے بچا لے، میری قبر کو بت پرستی کا اڈا بننے سے بچا لے، میری قبر کو بت پرستی کی جگہ بننے سے تو بچا لے۔ اور ایک حدیث میں، بخاری کی ہی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ یہود و نصارہ کو ہلاک و برباد کر دے، یہود و نصارہ کو غارت کر دے، انہیں ختم کر دے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا، سجدے کی جگہ بنا لیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ام حبیبہ اور ام سلمہ یہ دونوں آپ کی بیویاں ہیں، ان دونوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم دونوں نے حبشہ کے اندر گرجا گھر دیکھے ہیں۔ عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے اسے گرجا گھر کہتے ہیں، جس طرح مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح عیسائیوں کی عبادت گاہ کو گرجا گھر کہتے ہیں۔ تو ام سلمہ اور ام حبیبہ یہ دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی، ہم نے حبشہ کے اندر گرجا گھر دیکھے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان گھروں میں انہوں نے کچھ تصویریں بنا لی ہیں، تصویریں کچھ ہیں، مجسمے کچھ ہیں جو انہوں نے گرجا گھر میں بنا رکھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ دیکھو، عیسائیوں میں کچھ لوگ ایسے تھے، اولئک قوم اذا مات فیہم الرجل الصالح، کہ عیسائی لوگوں میں کچھ ایسے تھے کہ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا جو نیک آدمی ہوتا، ان کے درمیان رہنے والے جو نیک آدمی ہوتے، جب ان کا انتقال ہو جاتا تو وہ کیا کرتے، بناؤ کہ وہ اس کی قبر کو سجدگاہ بنا لیتے، وہ اس کی قبر کو سجدہ کی جگہ بنا لیتے، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، اور وہ سجدگاہ میں ان کی تصویریں بنا لیتے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں، اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے پاس مخلوق کی سب سے بدترین قسم ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیتے ہیں، اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ کی جگہ بنا لیتے ہیں، یہ مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہیں، یہ مخلوق میں سب سے برے مخلوق ہیں، یہ اللہ کے پاس شرار الخلق ہیں، تمام مخلوقات میں یہ سب سے برے مخلوق ہیں، اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیتے ہیں، اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قبر پرستی سے، درگاہ پرستی سے، مزار پرستی
پرستی سے اور آستانہ پرستی سے منع کیا ہے، روکا ہے، ڈرایا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ایک انسان آسانی کے ساتھ شرک میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ قبر پرستی میں مبتلا ہیں ان کے لیے 3 باتیں بیان کی۔ پہلی بات تو یہ کہ قبر پرستوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہے جو قبر پرستی میں مبتلا ہیں۔ دوسری چیز قاتل اللہ الیہود والنصارى، قبر پرستوں کو اللہ ہلاک و برباد کر دے۔ اور تیسری چیز وشرار الخلق عند اللہ، قبر پرست لوگ اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگ ہیں، بدترین مخلوق ہیں، سب سے برے قسم کے لوگ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو بھی اور ہمارے سے جو تعلق رکھنے والے ہیں اور جو قبر پرستی میں مبتلا ہیں، قبر پرستی، درگاہ پرستی یا مزار پرستی میں مبتلا ہیں یا اس کے قریب ہیں، ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم خود کو بھی قبر پرستی سے بچائیں اور ہمارے جو رشتہ دار، ہمارے جو احباب، ہمارے جو متعلقین اس لعنت میں مبتلا ہیں انہیں بھی ہمیں اس برائی سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کی لعنت سے بچا سکیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قبر پرستی سے بچائے